یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ علماء کرام سے بہت بڑی تعداد میں لگ رہے ہیں، تو یہ دیوبندیوں کو اور تبلیغیوں کو توڑنے کی کوشش ہے پوری کی پوری. اور دیوبند تبلیغوں کے ذہن میں ہلکا ہو جانا، تبلیغ والے دیوبند کے ذہن میں ہلکے ہو جانا، وہاں سے سب سے نکال لی وہ بات. اس سے دارالعلوم دیوبند کو بھی نقصان پہنچے گا، اس سے دعوت کے کام کو بھی نقصان پہنچے گا. تو سوچنا ذاتی لڑائیوں کو نہیں ہے، اختلافات کو آپس کی رنجشوں کو نہیں ہے، سوچنا تو عالمی پیمانے پر ہے. چاہے علماء کرام ہوں، چاہے وہ دعوت کے ساتھی ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں. بے موافقت کو کرنے والے کو کیا مل رہا؟ اب ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں، ساتھ صاحب کو امیر ماننے کی بات کر رہے ہیں، اجتماعیت کی بات، ہمارے جیب میں کیا رہا ہے؟ اللہ کے واسطے کرنے کا ہے یہ کام، سمجھ آ رہا نا؟ اپنی ذخیرہ آخرت کے لیے کرنے کا ہے یہ کام، لینا دینا کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے ساری چیزیں. تو عالمی پیمانے پر کام کا نقصان، عالمی پیمانے پر اہل حق کا نقصان جو کرنے کی کوشش دشمنوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اس میں ہمارے ساتھی دانستہ یا دانستہ جانے میں انجانے میں یوز ہو جا رہے ہیں، استعمال ہو جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے مسئلہ. اب فتویٰ بھی نکلا تو کیسا نکلا؟ وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہانی اس کی. فتوے میں مولانا صاحب امیر نہیں ہے بلکہ ہے، ان کو امین کو بناؤ بلکہ ہے. فتوے میں مرکز نظام الدین مرکز نہیں ہے بلکہ ہے. فتوے میں تبلیغ کا کام نہ کرو بلکہ ہے. پھر یہ تین چیزیں جب اس میں نہیں ہے تو ان تین چیزوں پہ کیوں لا رہے ہیں یہ بات؟ فتوے میں جو ہے وہ رہنے دو نا بھائی، یہ تین چیزوں سے تو تعلق نہیں ہے نا اس کا، پھر یہاں پہ کیوں لا رہے ہیں اس کو؟ فتوے میں تو ان چیزوں کو کوئی ذکر نہیں. اور جو باتیں فتوے میں ذکر کی گئی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے اس میں تفسیر بالرائے ہو جاتی ہے اور بے ادبی ہو جاتی ہے پیغمبر کی شان میں. دو بنیادیں ہیں اس کی. اب علماء کرام دیکھیے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہاں پہ ہے، یہ جو ہے بتاتے ہیں پوری تفسیر کی کتابوں میں یہی واقعہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے نا، تو اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، قوم کو چھوڑ کے جلدی میں کیوں آئے؟ قوم کو چھوڑ کے جلدی میں کیوں آ گئے؟ تو یہ کیوں جو ہے نا انکار کے لیے، یعنی نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو. سوال انکار کے لیے ہوتا نا، کیوں گئے تھے وہاں؟ بچوں سے پوچھتے ہیں آپ میلے میں کیوں گیا تھا، نمائش میدان کو کیوں گیا تھا، کیا مطلب؟ نہیں جانا چاہیے تھا. ویسا سوال ہے یہ، کیوں جلدی میں آئے؟ مسلسل کا پروردگار آپ کو راضی کرنے کے لیے شوق میں آ گیا. عجیب تو الیک ربی لترضی، آپ خوش ہو جائیں اس لیے آ گیا. تو میں تو محض آپ کی موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے میں جو لذت تھی ہوں گی وہ تو موسیٰ ہی جانے. وہ جو حلاوت تھی، جو لذت تھی، اس سے آشنا تھے وہ. تو پھر کتاب دیتے بلکہ بولے اللہ میاں آئی بات اور بات ہوں گی، پھر اللہ پاک سے چلے گئے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، لہذا ہم نے تمہارے جلدی کرنے کی وجہ سے لہذا ہم نے فطرے میں ڈال دیا تمہاری قوم کو. چونکہ علماء حضرات بھی ہیں تو لکھا ہے مفسرین میں کہ فا تعقیب کے لیے ہے، اس پچھلی بات کے نتیجے کے طور پر یہ بات ہے کہ ہم نے فطرے میں ڈال دیا ان کو. بے اظہار العجلی، گوسالہ ظاہر ہو گیا، بچڑا بنا لیا نا قوم نے وہاں. اب اللہ سامری نے اس کو گمراہ کر. تو کیا کرنا تھا پھر؟ اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب کیا ہے، منشا کیا ہے؟ ان کا منشا یہ ہے اللہ رب العزت کا کہ آپ کو قوم کو چھوڑ کے نہیں آنا تھا، ان کی تعلیم میں، ان کی تبلیغ میں، ان کی دعوت میں، ان کی تربیت میں لگنا تھا. پچھلی کتاب تفسیر کی کتابوں میں صرف یہ ہے کہ تعلیم میں، تربیت میں رہنا تھا قوم کے ساتھ. دعوت کا لفظ مانا ساتھ ساتھ لگائے، کیونکہ تعلیم و تربیت دعوت ہی ہے. آئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات تو پوری تفسیر میں ہے نا، تفسیر پر رائے کیسے بول سکتے ہیں اس کو؟ البتہ میری اپنی ایک فیلنگ ہے، وہ یہ کہ آپ یہی بات کو بار بار اگر بولے نا تو بے ادبی کا شائبہ ہوتا. سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرے، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرے. کرنے والے کون ہے؟ پیغمبر ہے نا بھائی. آئی بات سمجھنے. اور دعوت میں ریپیٹنگ ہے، ہر روز سنانا ہوتا ہے. 6 نمبر جیسے بولتے نا بھائی، بیان کرنے والے کو وہ چیز آ جاتی ہے. شاید دیوبند والوں کو یہ برا لگا،
مگر انہوں نے وہ بات نقل کرنے کے بجائے کیا بول دی؟ تفسیر بالرائے کی بات بول دی. تفسیر بالرائے نہیں ہوتی وہ، سمجھ میں آ گئی؟ تفسیر بالرائے نہیں ہے وہ، اور بے ادبی بھی نہیں ہے. جو بات ہے تفسیر کی، سب تفسیروں میں اتفاق کی بات یہ ہے. تفسیر مظہری میں ہے، معارف القرآن میں بھی ہے، در منصور میں ہے، ابن کثیر میں ہے، محی الدین ابن عربی کی تفسیر میں ہے، قرطبی میں ہے، ابن جریر، سب میں ہے. کتنی بھی تفسیر، 30 کتابیں دیکھ لو آپ، 30 کتابوں میں مل جائیں گی آپ کو، ہے کتابوں میں موجود. اگر مناسب نہیں دکھ رہا تو آپ نصیحت کر سکتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ بات موجود ہے لیکن اس کا بار بار مذاکرہ کرنا مصلحت کے خلاف ہے، عوام پر غلط تاثر ہو سکتا ہے، وہ بات الگ ہے. ویسے رائے دی جائے، علماء کو حق ہے صحیح کرنا ہے، ان کا فریضہ ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ، یوسف علیہ السلام، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کے سامنے حاجت نہیں لے جانا ہے. یوسف علیہ السلام جیل خانے میں، وہ قیدی کو واپس جاتے وقت کیا بولے کہ تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر، میرے کو خام خام یہاں پہ جیل میں رکھے ہوئے ہیں، یہ بولے نا. تو انہیں جا کے بولنا بھول گیا. تو یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں رہ گئے. تو مولانا صاحب اس کو اس بات میں لیے کہ بیان کرتے، اور یہ بھی مولانا صاحب، یہ جو باتیں ہیں نا مولانا صاحب کی، یہ سب یوسف صاحب کی تقریر ہے اصل میں. انہوں اپنے پیٹ میں سے کہا بولتے جی، انہوں خود ہی یہ بولے نا کہ میں پہلے حضرت کا بیان پڑھتا ہوں پھر آگے سناتا ہوں، بولے. سمجھ آ گا؟ اور سب تبلیغ والوں کو یہی بولتے ہیں کہ ہر تبلیغ والے کو چاہیے کہ وہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھے پھر بولے، تاکہ ان کی ہی بات کا منشا سامنے آئے، فوکس ہو سکے. تو یوسف علیہ اللہ کے غیر کے سامنے حاجت کوئی بھی لے کے گیا تو اللہ کو اچھا نہیں دکھتا، حتیٰ کہ اگر پیغمبر نے بھی ایسا کیا تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آیا. چنانچہ شیطان نے بھلا دیا قیدی کو بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا. آیت میں ہے یہ قصہ، اور تفسیر کی کتابوں میں ایسی ہے. تو تفسیر بالرائے بالکل نہیں ہے، یہ تو بات پکی ہے، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہوتی ہے. تفسیر میں، تفسیر بالرائے کا مطلب تفسیروں میں نہیں ہے اپنی طرف سے بنانا، ویسا تو نہیں ہوا. اس کے آگے کی سنو، اس میں حدیث شریف میں یہی بات ہے وضاحت میں کہ اگر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے قیدی کو نہ بولتے تو اتنی مدت تک جیل میں رہنے کی نوبت نہ آتی. حدیث مرفوع ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صاف ہے بالکل. اور کئی حدیثوں میں ہے، خالی ابو ہریرہ ہی کی نہیں، اور بھی کئی صحابہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. تو تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ بھائی اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے لے جانے کی عادت ڈال، کیونکہ قرآن سے استنباط کرنے، انبیاء کے واقعات سے استنباط کرنے میں طاقت زیادہ ہوتی ہے دعوت میں، اس لیے حضرت مولانا اس کو ذکر فرماتے ہیں. ہمارے علماء کو اگر اچھا نہیں لگا تو بول سکتے ہیں کہ اس کا ذکر مت کرو، کسی اور چیز سے استدلال کرو اس بات کے لیے، کیونکہ اس میں نبی کی شان میں بے ادبی کا شائبہ ہے. وہ بولنے کا حق ہے دیوبند کو، علماء کو، سب کو حق ہے، جو چیز مناسب نہیں ہے. یہی وجہ سے حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں ان کے مراجع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ جمہور علماء اس کو پسند نہیں کرتے تو میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. رجوع نامہ جو بھیجے وہ اس بات کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں میں غلطی بول رہا تھا، ادھر ادھر آل فول بک رہا تھا دعوت کے ممبر پہ بیٹھ کے، اب آپ لوگ مجھے متنبع کریں لہذا میں رجوع کرتا ہوں، ایسی بات تھوڑی ہو گئی. جو بات بولی گئی ہے اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، اس کی تعویل ہو سکتی ہے، اور اس کا مرجع موجود ہے، اس کا ماخذ موجود ہے، جس کتاب سے نقل کی گئی وہ بات موجود ہے. لیکن ایک میرا انداز ہے یہ، جمہور علماء پسند نہیں کر رہے ہیں اس کو، میں رجوع کر لیتا ہوں. یہ تو تواضع کی بات ہوئی نا، سرنڈر ہونے کی بات ہوئی، علماء کو ساتھ لینے کی بات ہوئی، علماء کی اطاعت کی بات ہوئی. یہ تو اس کی تو قدر ہونی چاہیے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو منع فرما رہے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ کو پسند نہیں ہے یہ بات تو میں اس کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، نہیں بولیں گے ہم آئندہ سے. وہ بیت المقدس اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس نظام الدین نے بول دیے. بولے حضرت مولانا یہ فرمایا کہ بھائی میں نے احاطہ مقصود نہیں تھا میرا، احاطہ بولے تو بات اس ٹاپک پہ نہیں تھی، وہ ایک دوسرا سبجیکٹ تھا، اور وہ بھوپال میں نہیں ہوئی ہے بات، وہ نظام الدین میں ہوئی. ہم لوگ تھے وہاں پہ. لڑو مت آپس میں، اختلافات مت کرو. اللہ پاک نے اس دعوت کے کام کو قبولیت دی ہے، اس کا پورے عالم پر اثر ہے، اس کو اللہ نے اس کو مرکز بنایا ہے، مرکزیت کو متاثر مت کرو. سمجھ آ رہا نہیں؟ اس کے تقدس کو پابال مت کرو، جھگڑا مت کرو. یہ کتنی مقدس جگہ ہے، مکے مدینے کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، ایسا بولے تو یہ بات ہو. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں مقدس جگہ کون سی ہے اس کو ٹاپک بنا کے بات کرنا. اگر ٹاپک بنا کے بات کی جائے پھر اس کے بعد یہ بولا جائے کہ مکہ مدینے کے بعد نظام الدین ہے، تو
یہ بات قابل اعتراض ہے. ایک صاحب بیان میں بول دیا کہ مکہ مدینہ کے بعد بیت المقدس ہے, بیت المقدس کے بعد کسی زمین کو تقدس نہیں ہے بولے, اور چھاپ بھی دیے, فوٹو بھی ڈال دیا اس پہ اپنی اخبار میں. ایک دوسرے صاحب میرے کو دکھائے لا کے, حضرت یہ آ گیا فلاں مولانا صاحب کا بیان. میں نے کہا یہ دیکھو انہوں جو بول رہے ہیں ان کا تو ٹاپک ہی چاہیے ہے نا, انہوں کتنی بڑی غلطی کرے دیکھو. بولا بولے کیا کرے صاحب؟ بولے انہوں یہ بولے کہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے بعد کسی زمین کو تقدس نہیں ہے بولے. اس کا مطلب پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں کوئی سی بھی مقدس نہیں ہے. انہیں تو ٹاپک بنا کے گڑبڑ کرے, پھر بھی کوئی ان کو پکڑ رہا ہی نہیں, کیونکہ مقصد غلطی کو پکڑنا نہیں ہے, مقصد شورش کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی اچھالا ان کی بات کو کہ تمہیں یہ کیا بے خدا بک دیا بول کے. زمین تو مسجد تو مقدس ہے نا بھائی, پہلے سارے مساجد مقدس, سارے مدارس مقدس, ساری خانقاہیں مقدس, سارے اولیاء کے مزارات مقدس, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدس, سب سے مقدس, بیت اللہ سے بھی زیادہ مقدس. مقدسات کی تو ایک بہت بڑی فہرست ہے. ٹاپک بنا کے بولے سے نہیں ہے وہ بات. بولنے کا مطلب, بولنے کی جو زمین تھی جس میدان میں بولا گیا تھا وہ اس میں حوالہ دینا ہوتا ہے, خالی پوری تفصیل بتانا نہیں ہوتا ہے. اس سینس میں کہی ہوئی بات ہے وہ. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ایک تقدس ہوتا ہے جگہ کا, وہ مکہ مدینہ جیسی چیزوں کو جہاں منصوص ہے, نص میں جو موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, جو بھی آئیں جتنی بھی چیزیں مذکور ہو, ایک کام کا تقدس ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کا مرجع و مرکز اللہ پاک نے اس کو بنایا, کار نبوت کو, دعوت کے کام کو. اس اعتبار سے ایک سب سے بڑا مرکزیت اس کو حاصل ہے. لہٰذا چونکہ پورے عالم کا مرکز ہے, اگر کہیں اور بھی یہ سارا یہ کام ہو رہا ہو تو یہ اس کا بھی مرکز ہے, لہٰذا اس کو ایک خاص مرکزیت حاصل ہے. یہ بات کا یہ مطلب ہے. اس قسم کی باتوں کا وہ مطلب نہیں ہوتا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں, جو قوم لے رہی ہے اس میں سے بات کو, عوام لے رہی ہے, بات کا مطلب وہ نہیں ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس فتوے کی وجہ سے بھی کام میں کسی قسم کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے. نہ اطاعت امیر میں فرق آنا چاہیے, ساتھ ساتھ ہمارے امیر ہیں. نہ اجتماعیت میں فرق آنا چاہیے کہ سارے عالم میں اجتماعیت کے اعتبار سے یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو پیسز میں نہیں کرنا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ کر لو یہ کام, لیکن ٹکڑے کر کے کر لو. پیسز میں اگر کر دیں گے کام کو, ٹکڑے کر دیں گے, روحانی اجتماعیت ختم ہو جائے گی. اجتماعیت کی طاقت الگ ہوتی ہے, انفرادیت کی طاقت الگ ہوتی ہے, چھوٹے گروپ کی طاقت الگ ہوتی ہے, بڑے گروپ کی طاقت الگ ہوتی ہے. ہمیں اجتماعیت کو متاثر نہیں کرنا ہے, ہمیں مرکز کو متاثر نہیں کرنا ہے. سارے عالم کا مرکز نظام الدین ہے, اور ہمارے امیر ساتھ صاحب ہیں. امیر کی اطاعت کرنا, آپ کو پسند آئے تو بھی کرنا ہے, نہیں پسند آئے تو بھی کرنا ہے. یہ تو بات ہے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ چاہے عبد حبشی کو امیر بنا دیا جائے مان لو, کان کٹے ہوئے کو امیر بنا دیا جائے مان لو, جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دے مانو, جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے مانو. تو ہم بھی امیر کی اطاعت جبھی تک کریں گے جب تک وہ کسی نافرمانی کا حکم نہ دیں. اگر نافرمانی کا حکم دے تو ہم سب کو بھی معذرتی کرنی پڑیں گی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرماتے تھے کہ عورت بھی شوہر کی بات ماننا ہے نا, لیکن وہ کب تک ماننا ہے؟ جب تک کہ نافرمانی کا حکم نہ دے شوہر. اگر شوہر نافرمانی کا حکم دے تو عورت یہ بولے گی کہ آپ تو میرے میاں ہیں, لیکن اللہ میاں تو سب کے اللہ میاں ہیں, تمہارے بھی میرے بھی. سمجھ رہے نا, ان کی بات تو مقدم رہیں گی. تو ایسے نافرمانی کا جب تک حکم نہ دے اطاعت کرنا ہے ہم کو. تو اور پھر ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کا تقدس بھی بحال رہنا ہے, وہ ہمارا مرکز ہے. ارے دارالعلوم والے ایسا کر دیا کرتے, دارالعلوم والے ایسا کر دیا, دارالعلوم والے ایسا نہیں کرنا تھا, دارالعلوم والے ایسا نہیں کرنا تھا. ہو گیا, کس وجہ سے ہوا, کیا ہوا کیا نہیں, اس کے پیچھے عوامل ہیں, اس کے پیچھے وجوہات ہیں. سنبل کے اجتماع میں مفتی محمود صاحب, جن کا فتوے کے اوپر جن کی دستخط ہے, انہوں بھی آئے ہوئے تھے. دارالعلوم دیوبند کے جو نائب مفتی ہیں انہوں بھی تھے. مولانا شبیر صاحب جو شاہی مراد آباد کے جو بڑے مفتی ہیں, اس وقت دارالعلوم دیوبند میں بھی ان کو فوقیت دی جاتی ہے, انہیں بڑے مفتی سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی آئے ہوئے تھے. وہاں سلمان منصور پوری وہ بھی آئے ہوئے تھے, یہ 5000 علماء کے ساتھ وہ بھی تھے. اور آپ حیرت کریں گے کہ وہاں ساتھ صاحب جب علماء میں بیان کرے تو یہ تینوں بزرگ تشکیل کے لیے نام لکھنے کھڑے ہو گئے. سمجھ آ گئی بات؟
اگر اس فتوے کو کوئی حیثیت ہوتی ہے تو یہ لوگ آتے، حتیٰ کہ وہ بھی جس کی دستخط بھی اس میں موجود ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرا ریزن ہے، دوسرا سبب ہے، دوسری وجہ ہے، اس سے تاثر لینا نہیں ہے. ہم کو تاثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات اور دماغ میں آ گئی، وہ بھی بول دیتا ہوں. فتووں میں جن کا ذکر ہے وہ تو ہے ہی نا، اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر جو چیزیں چلتی ہیں وہ یہ کہ بھائی انہوں بولے کہ موبائل جیب میں ڈال لے کے اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، بندی بولے تصویر کے اوپر بہت سخت بولتے ہیں. تصویر کو ماننے والے لوگ جو ہے نا وہ علماء ایسے علماء اچھے بھی نہیں ہیں، ایسا ویسی بات ایسی کہی نہیں. اور برا لگا بہت سے علماء کو، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تصویر جائز کر دی جائے. دلیل ہی نہیں مل رہی. سمجھ آ رہا ہے نا؟ اگر دلیل ملی تو ہم تو سب سے پہلے پیج پہ آئیں گے. کس کو شوق نہیں ہے یار، سب کچھ رہتا. دلیل ہی نہیں مل رہی علماء کو تصویر کی، مگر چونکہ باطل یوز کر رہا ہے اس کو، باطل پھیلا رہا ہے، تو یہ لوگ اس چکر میں ہے کہ ہمارے کو بھی جواز مل جانا. اب مولانا ایسا بیان کر رہے ہیں، زیادہ تر تبلیغ والے ہیں. سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ اچھا نہیں دکھ رہا بول لوگوں کو. ایسا بول دیے بولے موبائل جیب میں ڈال لیے تو نماز نہیں ہوتی ہوگی. یہ تو بات ہے کیا؟ ایک اصولی بات سمجھ لیجیے اس میں، وہ یہ ہے ایک ہوتا ہے باب افتاء، دارالفتاء فتویٰ دینے کی جگہ، ایک ہوتا ہے باب تربیت کی جگہ. وہاں صاحب کے یہ بیانات تربیت کے لائن کے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کی تربیت فرما رہے ہیں، فتوے نہیں دے رہے انہیں وہاں پہ بیٹھ کے. فتوے کی زبان الگ ہوتی ہے، تربیت کی زبان الگ ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ ہم کو سب جگہ ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہی تھی. فرمایا عائشہ تم نے صبح میں بھی تو کھایا تھا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول کھایا تھا، بھوک لگ رہی تھی پھر کھا رہے ہوں. کہنے لگے تم نے اسراف کر دیا، دن میں 2 مرتبہ بھی کہیں کھاتے ہیں. مجھے ناراض ہو گیا ان سے، اور اسراف کا لفظ استعمال فرما دیا، حدیث میں ہے. اب تو سب کو پتا ہے کہ اسراف تو ایک دم ناجائز چیز کو بولتے ہیں. اب مسئلہ نکال سکتے ہیں وہاں سے کہ جتنے لوگ دن میں 2-3 مرتبہ کھا رہے ہیں، پہلے بریک فاسٹ، پھر اس کے بعد لنچ، پھر اس کے بعد میں ڈنر، پھر بیچ میں افرانہ بھی ہے، یہ سب حرام میں ہے. فتوا لیے کبھی علماء سے، حالانکہ وہ تو حدیث تھی، اس کے باوجود اس سے فتوا نہیں لیے. کیوں؟ اس بات سے کہ یہ مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کو فرمانا یہ باب تربیت سے ہے کہ تم خاندان اہل بیت نبوت میں سے ہیں، تم قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہیں. اس چکر میں تم کہاں پڑے؟ سمجھ میں آگے نہیں آ گیا؟ ہم اس کے لیے نہیں ہیں. ایک دوسرا انداز ہوتا ہے ایسی چیزوں کا، یہ باب تربیت کہلاتا ہے، فتویٰ نہیں دیے جاتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ انہیں زکوٰۃ دیا، اس سے جا کر جاتے تھے تو اتنے پیسے جمع کرا کیسا جس کی وجہ سے زکوٰۃ دینا پڑتا ہے. اور آپ حیرت کریں گے کہ مارم پیٹی بھی ہوئی ہے لوگوں سے ان کی، سچ مچ میں لڑتے تھے. اب کوئی سوال بنا لیا کہ اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ اتنے پیسے جمع کرنا جائز نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو، تو کیا ہے اس کے بارے میں حکم؟ تو مفتی کیا بولیں گا؟ بے خبر آدمی ہے، بے علم آدمی ہے، کم پڑھا لکھا ہے، معلوم نہیں ہے اس کو، تربیت نہیں ہوئی اس کی، ایسی باتیں بولیں گے نا. پھر اس کے بعد میں اگر بولے کہ حضرت ابو ذر ایسا بولے تھے، بولے تو بات کتنی بگڑ جاتی، کتنی بے کی بات ہو جاتی. سمجھ آ گئی بات؟ وہ ایک مزاج تھا ان کا زہد کا، وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، مگر صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر قائم رکھنے کی فکر میں رہتے تھے. حضور پہ زکوٰۃ فرض تھی کیا، حضور دیے تھے کیا زکوٰۃ، وہ تھا ان کا انداز. تو تم پہ کیوں رکھتا، بچا کے تو رکھا بھائی کو زکوٰۃ ہوئے سکتے. حالانکہ زکوٰۃ کے سارے احکام ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے پر نا بھائی، تو تمام کو جمع کرنا منع تھوڑی ہے اسلام میں، نہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہی کیوں ہوتی. لیکن حضرت ابو ذر کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، برا بول سکتے ہیں ان کو، بے علم آدمی، بے تربیت آدمی بول سکتے ہیں. ایک شان ہے ان کی، ایک انداز ہے ان کا. تو مولانا صاحب کے جو بیانات ہیں اس میں اس لائن کی جو باتیں ہیں نا وہ باب تربیت سے تعلق رکھتی ہیں، باب افتاء سے تعلق نہیں ہے ان کا. اس کے باوجود علماء کرام جس کو بولیں گے ان کو اس چیز سے انہیں رجوع کر رہے ہیں. اور اس سے آگے کیا بڑھے گا کوئی آدمی؟ آپ مجھے بتائیں ذرا سا. حد ہو گئی نا یہ تو بھائی. یہ سب چیزیں میری اپنی جگہ پر ہیں، ان کی توجیہ ہو سکتی ہے، ان کے مرجع موجود ہیں، لیکن آپ علماء کرام ہیں، ہم احترام کرتے ہیں آپ کا. آپ بڑے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا مناسب نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے. اور اس کے آگے کیا کرنا، اب جھگڑا ختم ہو جانا نا.
نہیں تمہارے رجوع پر ہم کو اطمینان نہیں ہو رہا. ارے رجوع نامے پہ اطمینان نہیں ہے، یہ چل رہا ہے. ابھی علماء کرام کی موافقت کون جو ہے نا دیوبند کا موقع دیوبند. ارے یہ سب میرے دوست بھائیوں شورشیں ہیں، یہ ہنگامے ہیں، یہ اور کچھ نہیں ہے. ان کے پیچھے اسلام دشمن طاقتیں ہیں، کیسے استعمال کرتی ہیں، کیسے داخل ہوتی ہیں، کیسے بات سلگاتی ہیں، کیسے لگاتی ہیں. آپ لوگوں کو ہوا بھی نہیں ہے اس کی. ہم رہتے اس دنیا میں جہاں پتہ تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے کہ کیسے کیسے ہوتا ہے یہ کام. اس وجہ سے اپنے ذہنوں کو بالکل صاف رکھتے، چونکہ یہ بات اطاعت والے مجمع میں ہو رہی ہے اور ہم سب ساتھ ساتھ امیر ماننے والے، مرکز کو مرکز ماننے والے، اجتماعیت والے ساتھی ہیں. مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ ایسے میں کہیں ہمارے پیر بچل نہ جائیں، ہم ڈھیلے ڈھالے نہ ہو جائیں، ہم کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ہم اپنی بصیرت پر ہوں، طمانینت کے ساتھ ہوں. ہم اپنے ساتھیوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مذاکرہ کر رہے ہیں. کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہے اس میں، کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہے، کسی کے خلاف بھڑکانا مقصود نہیں ہے. یہ ہے کہ جو ساتھی اطاعت والے ہیں ان کو تسلی ہو جائے کہ ہاں بھائی اس کے پیچھے بھی حقیقتیں ہیں، اس کے پیچھے علم ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہیں، ریزنس ہیں. کوئی بے معنی بے مقصد چیز ایسی نہیں چل رہی، ہلڑ بازی میں زدم زدی میں نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ اطاعت والا جو گروپ ہے، اس سائڈ کا جو گروپ ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب کام ٹھیک ہے، حق پر ہیں، اور حضرت صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ بھی قابل ستائش ہیں، ان کی جو اصلاحات ہیں وہ بھی قابل. امیر ہے، امیر کے اوپر جو بات کھلتی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، 100 سال گزرنے کو آگے، تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ چیزیں تو اللہ پاک ڈالے گا نا کہ اب اس کو ایسا کرو، اب اس کو ایسا کرو، اب اس کو ایسا کرو، اب اس کو ایسا کرو. اسی کی وجہ سے تو اس میں نیا پن آئے گا، تازگی آئے گی، اسی وجہ سے اس میں ایک نئی روح آئے گی، اسی وجہ سے اس میں ایک نیا ایکشن آئے گا، حرکت پیدا ہوگی، اس میں کام کو ترقی ہوگی، اور ہو بھی رہی ہے.